اچھا مفتی صاحب، یہ جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے تو اس کے اندر ایسا ہے کہ آپ اسلامک بینک سے بھی لے سکتے ہیں، جیسے بینک اسلامی اور میزان بھی لے سکتے ہیں. پھر تو ٹھیک ہے. بینک اسلامی اور میزان بینک سودی لین دین نہیں کرتا ہے. تو اگر 1 کروڑ روپے حکومت آپ کو اسلامک بینک فائنینس کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو وہ شرکت متناقصہ پہ ہی کرے گا وہ، کیونکہ اس کے لا بہت سخت بنے ہوئے ہیں اسلامک بینک کے. اب تک پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے لاز بہت سخت ہیں، لیکن ایک گڑبڑ ہونے جا رہی ہے. بتاؤں کیا ہو رہی ہے گڑبڑ؟ بتا دوں. اب تک پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ ہے بہت مضبوط بنیادوں پر، ان کی بڑی سخت نگرانی ہوتی ہے، دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم فتویٰ دیتے ہیں کسی بھی اسلامک بینک یا کسی بھی اسلامک ونڈو سے آپ معاملات کر سکتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ اب تک اسلامک بینکوں میں اصول یہ تھا کہ شرعی ایڈوائزر جو ہے وہ ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ وغیرہ کی شرط نہیں تھی، ایکسپرٹ ہو. تو اب اس میں زیادہ تر دارالعلوم کرنگی کے علماء چلے گئے، کچھ جامعۃ الرشید کے چلے گئے، کچھ اور ہمارے مدارس کے، کیونکہ اسلامک بینکنگ پہ کام تو سارا ہمارے اکابر نے کیا ہے نا، بڑی محنتیں کی. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ تھے، ان سے پہلے علامہ یوسف بنوری جو بنوری ٹاؤن کے بڑے تھے، پھر ان کی محنتیں ہیں، پھر مفتی شفیع صاحب کی محنتیں ہیں، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب. سارا سیٹ اپ میرٹ کی بیس پہ چل رہا تھا. اب لا یہ بنا دیا ہے اسٹیٹ بینک نے کہ اس میں تمام مسلک کے لوگ آئیں گے اور ان کی تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے. اتنے % دیوبندی ہوں گے، اتنے % بریلوی ہوں گے، اتنے % شیعہ ہوں گے، اتنے % اہل حدیث ہوں گے، تاکہ سب کو اس پہ اعتماد آئے، ہر مسلک کے لوگ ہوں. اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ قابلیت کے بجائے دیوبندیت، بریلویت اور شیعیت اور اہل حدیثیت اس کو رکھا جائے گا، جو کسی ادارے میں نہیں ہوتا. آپ اپنی کمپنی میں شرعی ایڈوائزر رکھنے کے لیے یہ دیکھتے ہو، آپ اپنی کمپنی میں کسی کو مینیجر رکھتے ہو تو کبھی یہ دیکھا کہ دیوبندی ہے یا بریلوی؟ کبھی دیکھا؟ اب بولتے بھاڑ میں جائے، تو بریلوی ہو، تو بھاڑ میں جائے، تو دیوبندی ہو، میرا کیا لینا دینا؟ تو اس کام کا ماہر ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ پکوان کی دکان پہ جاتے ہو بریانی بنانے کے لیے، کبھی دیکھا کہ یہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے؟ بھائی یہ اچھی بریانی بناتا ہے، بریلوی ہے چلے گا، دیوبندی ہے چلے گا. تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ شرعی ایڈوائزر کے لیے جو بینک میں جتنے % ہونے چاہیے اس میں یہ ہے کہ جی اتنے % دیوبندی ہوں، اتنے تمام مسلکوں کی نمائندگی ہو. اس نمائندگی کو، فارمیلٹی کو پورا کرنا ضروری ہو گیا ہے. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ مسلک تو سارے گھس جائیں گے، معیار کیا ہو جائے گا؟ معیار نیچے آنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بڑا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے. اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی قابلیت دیکھو، پھر بھلے شیعہ ہو، بھلے بریلوی ہو، بھلے اہل حدیث ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، قابل ہونا چاہیے. تو قابلیت تو اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتی نا، وہ تو بڑی فقہ کو پراپر پڑھنا پڑتا ہے، اس میں عربی میں مہارت ہونا ضروری ہے. تو وہ ہر ایک میں تھوڑی ہوتی ہے. بہرحال اگر ہے کسی میں، چاہے پھر وہ بھلے شیعہ ہو سنی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے. لیکن یہ کہ فارمیلٹی پوری کرنا کہ جی اتنے % ادھر سے دیوبندیوں کو لیا جائے گا، اتنے % فلانے کو، تو پھر تو گیا پروگرام، کیا ہو گیا. تو اس لیے اسلامک بینکنگ کا مستقبل پاکستان میں کیا ہوگا، اس کے خطرات ابھی اسے منڈلانا شروع ہو گئے. کیونکہ جب فارغ لوگ جا کے بیٹھیں گے صرف دیوبندی بریلوی ہونے کی بیس پہ، مسلک کی بیس پہ جا کے بیٹھیں گے، پتہ شتہ کم وقتوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر جا کے بس وہ یہی کرتے رہیں گے، جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے. کہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ کون سی معاملہ حلال ہے کون سا حرام. اس کے لیے تو یہ ساحل عظیم جیسے لوگوں کا کام تھوڑی ہے اسلامک بینکنگ میں تبصرہ کرنا، وہ بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ بیچارے کو اسلامک بینکنگ کا ککھ بھی نہیں ہے. تو اور مذاق اڑا رہے ہیں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کا. آپ ان کا لیول دیکھو، اپنا لیول دیکھو یار. تو مجھے شوق نہیں ہے مسجدوں میں بیٹھ کے کسی کا نام لے کے مخالفت کرنے کا، لیکن اپنی عزت کروانے کے لیے دوسروں کی عزت کرنی پڑتی ہے. اور ہماری بے عزتی کر دو کیا ہے؟ اتنے بڑے عالم کی یار مفتی تقی صاحب کے آپ خاک کے برابر بھی نہیں ہو، اتنے بڑے لیول کے آدمی کا نام لے کے آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ غلط ہے. اور بینکنگ کے مسئلے میں آپ کیا ہو؟ کیونکہ بھائی ہم نے تو پہلے ہم نے فقہ 8-9 سال پڑھا، دور حدیث کیا، اس کے بعد جا کے تخصص کیا، پھر اس کے بعد جا کے بینکنگ میں 1 سال الگ سے پڑھا ہے، پھر جا کے ہم نے رائے دی ہے کہ کہاں سے جائز ہے کہاں سے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. تو ایسی بیٹھ کے